سے تو نبی علیہ السلام کے بعد صحابی آیا, اللہ کے رسول میرے ابا جان سواری پر نہیں بیٹھ سکتے, ہلتے ہیں, چھول ہے, رش ہے ان کو, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. میں ان کی طرف سے تم حج اور عمرہ کرو تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں جا سکتے پہلے اپنا عمرہ اور حج کرو, بعد میں ان کی طرف سے حج بدل کر لینا. اس لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا, جس بھی عمر میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں مت سوچیں میں نے ابھی گھر بنانا ہے, میں نے تو اپنا کاروبار سٹیبل کرنا ہے, میں نے تو گاڑی چینج کرنی ہے, یہ سارے کام ہو جائیں گے, کوئی کام نہیں رکے گا. ہاں اگر آپ نے ان ترتیبات کو ترجیح دی تو یہ رہ جائے گا, کام پھر بھی ہو جانے ہیں, یہ رہ جائے گا. اور یہ اس وقت جائیں گے, واللہ میں نے خود مزدلفہ کے میدان میں صبح مرد اور عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی ہم سے چلا نہیں جا رہا, اور یہاں رش کی وجہ سے کنویس نہیں ہے, اور جو جن کے پاس ہے وہ لفٹ نہیں دے رہے, تو اب وہ وہاں پہ رو رہے ہیں. عظیم ترین عبادت کی ادائیگی میں رونا وجہ کیا ہے کہ معذوری ہے, چل نہیں سکا. میں رک گیا ان کے پاس, میں فیملی سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر آپ یہ رونا بھی کافی دیر کر لیں, اس سے پہنچ جائیں گے آپ, 10 کا دن ہے نا اور سب سے عظیم کام ہے, تو پہنچ جائیں گے خیمے میں. کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر ایک کام کریں, کرسی آپ کے پاس ہے, 10 قدم چل سکتے ہیں؟ ہاں جی. میں کہا 10 قدم کے بعد چلو, چیئر رکھ دے, اس پہ بیٹھ دے. آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ تو نہیں ہے کہ پہلا بندہ جو گیا اس سے پہلے میں نے پہنچنا ہے, وہ ریس تو نہیں لگائی ہوئی. کرتے نہیں. تو میں کہا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے, شیطان نے آپ کے دماغ کو اس قدر آپ کی طبیعت کو غالب کر دیا ہے, بہترین دن ہے, ذکر کا دن ہے, اللہ سے مانگنے کا دن ہے, آپ چلتے جائیں, انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن ریزن تو بیچ میں تھی نا, عمر کا زیادہ ہونا, بیماریوں کا غلبہ, تو جوانی میں یہ سوچ کیوں نہیں آئی؟ تو میرے محترم بھائیوں, معذوری سے پہلے, اور پھر نبی علیہ السلام نے میں ارادہ کر لو نا تو پورا کر لو, یہ نہ ہو کہ کل اگلے سال تمہیں کوئی بیماری لگ جائے, تمہارا مال ہی ضائع ہو جائے, کوئی اور عرضہ آ جائے. تو سب سے پہلا اور عظیم کام یہ ہے کہ حج اور عمرہ کریں. عمرہ کی استطاعت ہے, حج کے پیسے نہیں ہیں, عمرہ بھی فرض ہے, پہلے عمرہ کر. یہ غلط تو کی ہے, عمرہ کر لیا نا تیرے سے حج فرض ہو جانا, وہ تو پہلے ہی فرض ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے عمرہ حج کو پورا کرو. عمرہ بھی فرض ہے, اگر آپ کے پاس استطاعت ہے عمرہ کر کے واپس آ جائیں, دعائیں مانگیں گے, جو رکاوٹیں اللہ دور کر دے گا, اللہ حج کی توفیق دے دے گا. اگر حج کے پیسے ہیں جائیں, دونوں کام ہو جائیں گے, عمرہ بھی ہو جائے گا, حج بھی ہو جائے گا. اور دوسرا کام یہ ہے جو یہاں کرنے والا ہے, نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ وَيَوْمَ عَشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ. نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے زوجہ بیان کرتی ہیں, امام الانبیاء علیہ السلام ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اگر آپ سفر حج پہ نہیں ہیں تو ضرور کریں, اپنے مقام پہ بیٹھ کے کریں. یکم ذی الحجہ کل سے شروع ہے, روزہ شروع کر دیں. کہیں جی گرمی بڑی ہے, ہوٹل لگا ہے, ہاں جی, کوئی کہتے ہیں بندے مار گرمی شروع ہو گئی, تو بھائی رمضان میں بھی تو ان دنوں میں گزارا ہی ہے نا. آپ کوشش کریں, اللہ آپ کو ہمت دے گا. بیمار ہے, معذور ہے, نہ رکھیں, لیکن کم از کم نیت کریں, کوشش کریں. اور ان دنوں کو عظیم ہے, ان کی عظمت کو حاصل کیسے کرنا ہے, حج عمرہ کر کے, نہیں جا سکے روزے رکھ کے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص, نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ. ایک دن کا روزہ عام دنوں میں, اس دن کی تو عظمت ہی بہت زیادہ ہے, عام دنوں میں ایک نفلی روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے. کل قیامت کے دن اس کا چہرہ اور جہنم کا فاصلہ درمیان میں 70 سال کی مسافت ہوگا. اس نے کام کیا کیا, اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھا. اور اگر یہ ذی الحج میں رکھے گا تو یہ تو عظیم, اور اس کا تو مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. ہاں اگر یوم عرفہ کا رکھ لیتے ہیں, 9 ذی الحج کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے, غیر حاجی, حاجی تو نہیں رکھے گا, جو غیر حاجی ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے, میں گمان کرتا ہوں اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا, ایک گزشتہ اور ایک آئندہ. تو میرے محترم بھائیوں, ان دنوں میں ہم روزے کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اصول سمجھیے,
ایک بندہ 1000 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ، 1,00,000 مرتبہ کہتا ہے، 1 کروڑ مرتبہ کہتا ہے، ذکر اذکار بہت زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا، اس کا یہ بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کو۔ نوافل جتنے مرضی کرے اور فرض چھوڑ دے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بڑے سارے بندوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی اب کل بعد ادا کر لو، اللہ اپنے حق معاف ہی کر دے گا۔ یہ شیطان نے بہت بڑا چھانسا دیا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی توحید کو مانا جائے، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں تو جتنے مرضی گناہ لے کے آ، اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، اگر میرے حق میں ڈاکہ ڈالا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر شرک لے کے آیا کبھی معاف نہیں